جس دن سور پھونکا جائے گا اور تم گروہ گروہ حاضری دو گے، وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ، آسمان کھول دیا جائے گا، فَقَانَتْ أَبْوَابًا، اور اس دن آسمان نہیں رہے گا، اس میں دروازے ہی دروازے ہوں گے۔ اور فرمایا آپ نے جس دن سور پھونکا جائے گا، تم فوج گروہ گروہ آؤ گے، آسمان اس انداز سے کھولے جائیں گے کہ سب در ہی در ہوں گے۔ اب اس آیت کے ظواہر کو دیکھ کر علماء ظواہر نے یہی سمجھا کہ یہ آیت قیامت سے متعلق ہے، کیوں کہ لفظ سور تھا، چونکہ دماغ میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ سور تو قیامت کے دن ہی پھونکا جائے گا، تو بس قیامت۔ اور جب میں نے علماء ظواہر سے یہ سنا پھر میں نے قرآن کو کھولا تو ہر وہ آیت جس کا تعلق قیامت سے تھا اس آیت سے قطعاً کوئی رابطہ نہیں رکھتی تھی۔ کیوں کہ اس آیت میں جو اللہ نے آسمانوں کی یہ نشانی بتائی کہ اس دن آسمان میں در ہی در ہوں گے، دروازے ہی دروازے، اور جب قیامت کا ذکر پڑھتا ہوں تو پھر آسمان کی کیفیت کچھ اور نظر آتی ہے۔ کیا ہے کہ گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی؟ قیامت میں کیا ہوگا؟ تو میں فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ۔ فرمایا جب قیامت کے لیے سور پھونکا جائے گا، زمین اٹھا لی جائے گی،
پہاڑ اٹھا لیے جائیں گے اور اٹھا کے انہیں اتنی زور سے پٹکا جائے گا فَدُّكَّتَا دَكَّةً چکنا چور ہو جائیں گے، ریزوں میں بڑھ جائیں گے پہاڑ اور زمین. یہاں نہیں، گھر جا کے سوچنا ضرور. لفظ حُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ، زمین بھی اٹھا لی جائے گی، پہاڑ بھی اٹھا لیے جائیں گے. اٹھانے کے لیے ہاتھ کی ضرورت ہوتی ہے. بھر کے اٹھائے جائیں گے، زمین بھی پہاڑ بھی. اور کیفیت کیا ہوگی؟ فَدُّكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، بس ایک ہی مرتبہ اتنے زور سے پٹک دیے جائیں گے کہ ریزوں میں بڑھ جائیں گے. فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، فرمایا بس اسی کا نام ہے واقع ہونے والی قیامت. وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، پس آسمان اس دن پھٹ کر بہت کمزور ہو جائے گا. تو قیامت کے دن تو غازی صاحب آسمان پھٹ جائے گا، کمزور ہو جائے گا. دروازے کہاں سے کھلیں گے؟ جی جی، یہ آیت میں نے سورہ حاقہ سے پڑھی تھی، اور جب سورہ معارج کو پڑھو گے تو ایک اور کیفیت نظر آتی ہے آسمان کی. یوم تکون السماء کالمہل، فرمایا قیامت کے دن آسمان پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہو جائے گا. کبھی سونار کی بھٹی میں سونا پگھلتا ہوا دیکھا ہے؟ کبھی کہیں لوہا پگھلا ہوا دیکھا ہے؟ تو یہی کیفیت ہو جائے گی آسمان کی. تو جو اپنا وجود ہی کھو بیٹھے گا، بجائے مائع شکل اختیار کر لے گا. تو پھر فکانت ابواب کھل جائیں گے، دروازے ہی دروازے ہوں گے. یہ کہاں سے ہے؟ یا تو یہ کہو کہ معاذ اللہ قرآن میں تناقض ہے، نعوذ باللہ، خاکم بدہن نقل کفر باشد، خدا کو یاد نہیں رہتا کل کیا کہا تھا، پرسوں کیا کہا تھا، آج کیا کہنے لگا ہوں. یا پھر فرق تلاش کرو، کون سا ہے وہ دن جب آسمان کے در کھلیں گے. تمہارے مخبر صادق سرکار کی منتخب البصائر بہار قاطع البیان، تینوں میں یہ حدیث ملے گی تمہیں. اسی آیت کی تفسیر ہے. سرکار کی محفل پر شباب ہے. سئل عنہ، سوال کیا کسی نے مولا سے، ان الرجعۃ حق کون ہوگا؟ مولا کیا رجعت حق ہے؟ یہ جو سنتے رہتے ہیں کہ آپ معصوم دنیا سے جا کے ایک مرتبہ پھر واپس آئیں گے، سچ ہے یہ؟ قال نعم، فرمایا ہاں حق ہے، سچ ہے، ایسا ہوگا. پھر سائل نے پوچھا من اول من یخرج، سب سے پہلے زمین کا جگر چیر کے آپ میں سے کون آئے گا؟ قال الحسین علیہ السلام. یخرج علی اسر القائم علیہ السلام، فرمایا ادھر ہمارا قائم چلے گا اور اس کے پیچھے پیچھے حسین آئے گا. ومعه 70 نبیا، اور اکیلا نہیں ہوگا حسین، 70 نبی ہم رکاب ہوں گے. یہ سردار اللہ نے صرف ہمیں بخشے ہیں کہ نبی جن کی نیابت میں لڑتے ہیں. یہ شرف اور کسی کو حاصل نہیں. پھر سائل نے سوال کیا کہ ماء الناس كلهم، مولا اس وقت روئے زمین کے سارے مردے اٹھ کے آ جائیں گے؟ قال اللہ، فرمایا سب نہیں آئیں گے.
یکون کما قال اللہ تعالی فی قولہ یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا۔ فرمایا اس طرح نہیں سارے نہیں آئیں گے، بلکہ اس آیت کی تفسیر اس دن تمہیں نظر آئے گی۔ اب اللہ کہہ رہا ہے کہ جب سور پھونکا جائے گا تو تم گروہ گروہ آؤ گے، کہیں سے ایک ٹولہ، کہیں سے دو ٹولے، کہیں سے ایک طبقہ، کہیں سے دو طبقے۔ اس دن سمجھ میں آ گئی میری بات؟ نہیں تو یہ ہے ظہور قائم کا دن، یعنی ایک سور محشر کے لیے تمام، اور دوسرا سور قائم کے زمانے میں۔ اس دن آسمان میں اتنے در کھلیں گے، جا کے فیصلہ کرنا ہے تمہیں کہ قرآن کہہ رہا ہے، میں نے کوئی روایت نہیں پڑھی، آیت پڑھی ہے۔ فتحت السماء، کھول دیا جائے گا آسمان، فقالت ابوابا، در ہی در ہوں گے، در ہی در ہوں گے۔ اگر تو قاضی صاحب کوئی کہے کہ یہ فرشتوں کے لیے در کھل رہے ہیں تو بکواس کرتا ہے، فرشتے تو آج تک آ رہے ہیں، جس راستے سے بھی آ رہے ہیں۔ کون سننے آیا ہے اور کون بیگار بھگتانے کے لیے آیا ہے، کس کا چہرہ کھلتا ہے اور کس پہ تنور جلنے لگتا ہے۔ جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے جا کے سن لینا۔ جب میں کتب اہل بیت کو، مذہب اہل بیت کی تفسیروں کو کھنگالتا ہوں تو پھر یہ حقیقت سامنے آتی کہ جب قائم آئیں گے اپنی رعایا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہیں گے یہی سوچتے رہے تو تم فرشتے کہاں سے آتے ہوں گے، کہاں سے جاتے ہوں گے، یہ معراج پہ کیسے گئے، کس راستے سے گئے، کس منزل سے واپس آئے۔ آج تمہاری تعداد جتنی ہے میں نے اتنے در کھول دیے، جاتے رہے۔ بشری ریت کو ملکوتی جبلت میں ڈال سکتا ہو، یا الفت ایک اور لفظ کہوں، جو اپنی بے پر رعایا کو پر والے جبریل کے ساتھ لا سکتا ہے۔ کہتے ہیں وہ ہے میرا امام۔ یہ میں شک یہ بھی بتاتا چلوں، جہاں تک میری سرکار کا سوال ہے، ان کی رعایا کا نہ چھوٹا محشر لوگوں سے ملتا ہے، کیونکہ حشر دو ہے نا، قیامتیں دو ہیں، ایک قیامت صغریٰ جب سرکار آئیں گے اور ایک قیامت کبریٰ جب محشر ہوگا۔ تو دونوں میں سے کوئی بھی محشر سرکار کی رعایا کا کسی سے نہیں ملتا۔ اگر دل چاہ رہا ہو تو یہ بھی معصوم کی زبانی فیصلہ سناتا ہے۔ قیامت کا ذکر ہو رہا ہے، اسی سرکار مخبر صادق کے سامنے باتوں باتوں میں مولا فرماتے ہیں یاد رکھو محشر الناس کل الى بیت المقدس الا بقعة بأرض الجبل يقال لها قم فإنهم يحاسبون في حفرهم ثم يحشرون من حفرهم إلى الجنة۔ فرمایا پوری روئے زمین کے انسانوں کا میدان محشر بیت المقدس ہے۔ یہاں آج بیت المقدس ہے نا، یہی کسی حاکم محشر کی کرسی لگے گی اور یہی ساری مخلوق جمع ہوگی، اور آگے میں نہیں جانتا کہ سینکڑوں میلوں کا میدان بنے گا، ہزاروں کا بنے گا، کتنا بنے گا۔ بات بھی یہ ہے میں محشر الناس سے کل
فرماتے کل انسانوں کا میدان حشر بیت المقدس الا بقعۃ بارض الجبل، فرمایا لیکن ارض جبل میں ایک چھوٹا سا شہر ہے، یقال لہا قم، جس کا نام قم ہے، وہ میدان حشر میں نہیں آئیں گے۔ مولا کیا وہ حساب سے مبرہ ہے؟ جبکہ میں نے پڑھا ہے کہ حکومت الہیہ کے قوانین بدلا نہیں کرتے، فرشتے تو چاہے احترام سے صحیح لیکن بظاہر تو حجتوں کی خبروں میں بھی جاتے ہیں۔ کیا امام کی رعایا حجتوں سے بڑھ گئی ہے؟ فرمایا نہیں، حساب ان کا بھی ہوگا لیکن ان کا اعزاز یہ ہے فَإِنَّهُمْ يُحَاسَبُونَ فِي حُفُرِهِمْ، وہ حشر میں نہیں آئیں گے، ان کی قبروں میں دربار لگیں گے۔ ان کی قبور ہی عدالتیں ہوں، اس میں ان کا حساب ہوگا۔ ثم یحشرون من حفرهم الى الجنۃ، اور وہ وہی اپنی قبروں کے گڑھوں سے سیدھے جنت میں جائیں گے۔ اب ایک لفظ کہتا ہوں، اگر شہید ہو تو، اگر حقائق خریدنے آئے ہو تو سنبھال لینا۔ یہ عزت کیوں ہے اہل قم کی کہ سرکار زمانہ کے شہر میں رہتے ہیں۔ نہیں، ابھی تم نہیں جاگے ہو، جاگو گے تو اگلی بات پھر ہوگی۔ یہ اکرام، یہ اعزاز، یہ مرتبہ، یہ عزت، یہ آبرو، یہ احترام کیوں ہے؟ اس لیے کہ حجت کبریٰ کے شہر کے باسی ہیں۔ جو شہر منسوب ہے میرے مولا کے نام سے، اس شہر کے باشندے ہیں۔ سوچ لینا کبھی تنہائی میں جا کے، یا ابھی سوچ لو، جو شخص مولا کے شہر میں رہے وہ تو حشر میں نہیں آ سکتا، اور جس کے شہر میں مولا رہتے ہیں اور جس کے شہر میں مولا رہتے ہوں، کس کے شہر میں رہتے ہیں بھلا؟ اب بھی لگام بہت تھوڑے لوگ سمجھیں کہ میں نے اشارہ کیا دیا ہے، ہر موالی کا دل شہر ہے میرے مولا۔ ایسا ہے کہ بھئی وہ شہر خاصا شہر ہے، فلاں بڑا شہر ہے، اور فلاں بہت بڑا شہر ہے، فلاں بھئی وہ تو شہروں کا شہر ہے، نہ پہچانو تو بات دوسری ہے۔ خدا کی قسم تمہارا دل شہروں کا شہر ہے، اور شہروں کا شہر وہ ہوتا ہے جس میں کئی شہر سما جائیں۔ تم نے دیکھا نہیں یہی شہر علم رہتا ہے، یہی شہر نسبت ہے میرے مولا کی طرف ظہور کے ساتھ متعلق ہے دونوں، ایک تو تنہائی کا قم
اور دوسرا مشترکہ کوفہ. بات چل نکلی ہے مولا کے شہر کی، تو تھوڑی سی گفتگو کوفہ اور قوم دونوں پہ ہو جائے. کیا رہا ہے نا دل آپ کا؟ یہ فیصلہ الفت رسول کا. جناب رسالت آپ کی محفل سجی ہوئی ہے، امیر ممکنات تشریف فرما ہے. بات میں اللہ جل رسول کو کیا خیال ہے؟ فرماتے ہیں یعنی ان اللہ عز اسمہ عرض ولایتک علی السماوات فسبقت الیہ السماء السابعۃ فزینہا بالعرش ثم سبقت الیہ السماء الرابعۃ فزینہا بالبیت المعمور ثم سبقت الیہ السماء الدنیا فزینہا بالکواکب ثم عرضها على الارضین فسبقت الیہ مکہ فزینہا بالکعبۃ ثم سبقت الیہ المدینہ فزینہا بی ثم سبقت الیہ الکوفۃ فزینہا بکا ثم سبقت الیہ قم فزینہا بالعرب وفتح الیہ بابا من ابواب الجنہ. گھبراہٹ تو نہیں ہے نا کسی کو؟ فرمایا یاری تیری ولایت اللہ نے کائنات کی ہر شے پہ پیش کی. یہ کلیت میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہر وہ شے جس میں شرف ہے قبول ولایت کے سبب سے، جس میں خصت ہے پستی ہے انکار ولایت کے سبب سے، جو جانور حلال ہے قبول ولایت کے سبب سے، جو حرام ہے انکار ولایت کے سبب سے. پتھروں تک یہی بات ہے، جس پتھر کی قیمت ہے عزت ہے. جو پتھر تاج میں جڑا ہے قبول ولایت کی وجہ سے، جو پس رہا ہے، جو ٹھوکروں میں ہے، جس پہ رولر پھر رہے ہیں انکار ولایت کی وجہ سے. تو فرماتے اسی طرح آسمانوں پر تیری ولایت پیش ہوئی. فسبقت الیہ السماء السابعۃ، فرمایا سب سے پہلے ساتویں آسمان میں تیری ولایت کا اقرار کیا کیونکہ اللہ کریم تھا. فزینہا بالعرش، اللہ نے ساتویں آسمان کو عرش سے مزین کیا. یعنی یہ تیری ولایت کا شرف ہے کہ اسے عرش ملا. ثم سبقت الیہ السماء الرابعہ، پھر اس کے بعد باقیوں سے سبقت کی چوتھے آسمان میں. فزینہا بالبیت المعمور، اسے اللہ نے بیت المعمور سے سجایا. ثم سبقت الیہ السماء الدنیا، پھر پہلے آسمان میں اسے اللہ نے ستاروں سے سجایا. ثم عرضہا علی الارضین، پھر اللہ نے زمینوں پر تیری ولایت پیش کی. سبقت الیہ مکہ فزینہا بالکعبۃ، زمینوں میں سب سے پہلے مکہ نے تیری ولایت کو قبول کیا، کعبہ بنا دیا. آپس کی بات ہے، ذرا مولوی صاحبان سے پوچھ کے کبھی مجھے بھی بتانا، جو زمین علی کی ولایت کو پہلے مان لے وہ سجدے کی حقدار ہو جاتی ہے. اس کی طرح منہ کر کے اگر سجدہ نہ کیا جائے تو عبادت نہیں ہوتی. جو زمین پہل کرے، اللہ جانے علی کا حصہ عبادت میں کتنا نکلتا ہے یہ میں نہیں بتا سکتا. ثم سبقت، کہا گیا تو چھوڑ دو. ثم سبقت الیہ المدینہ، اس کے بعد مدینہ نے اقرار کیا. فزینہا بی، مجھ سے زینت بخشی. ثم سبقت الیہ الکوفہ فزینہا بکا، پھر کوفہ نے اقرار کیا، تجھ سے زینت دی. پھر قوم نے اقرار کیا، نام نہیں لیا، پردے میں بات کی. قائم سے زینت دی. وفتح الیہا بابا من ابواب الجنت، اور قوم میں اللہ نے جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھول دیا. اشارے والی منزل آ گئی ہے. میں اب ایک بات کرنے لگا ہوں، میں اس کی مجھے تشریح نہیں مانگنی، نہ ہی میں تشریح کروں گا. پر یہ تو آپ سمجھ گئے نا، قوم کی بڑی عزت ہے شہروں میں سے، کوفہ کا بڑا وقار ہے شہروں میں.
بڑا احترام ہے. اسبغ بن نباتا بڑے مشہور صحابی ہیں, نام سن رکھا ہوگا, وہ روایت کرتے ہیں فبینما عندنا امیر المومنین, امیر کائنات ہم میں بیٹھے ہیں کوفے میں, جب مولا کی ظاہری خلافت تھی, ان دنوں کی بات ہے. تو میں باتوں میں علی نے ایک عجیب بات کی. کیا کہنے لگے یا اہل الکوفہ حباؤکم اللہ بما لم یحب به احد من خلقہ. میں کوفہ والوں جانتے ہو اللہ نے تم پر ایک ایسی بخشش کی ہے جو پوری کائنات میں کسی پر نہیں. یا صاحب الزمان, ایسی عطا کسی کو عطا ہوئی نہیں جو تمہیں. کون سی عطا؟ فرمایا ففضل مصلی, یہ جو تمہاری مسجد کوفہ ہے اسے اللہ نے بڑی فضیلتیں بخشی ہیں. کیسے؟ فرمایا هو بیت آدم وبيت نوح وبيت إدريس ومصلى إبراهيم الخليل ومصلى أخي الخضر ومصلاي وأن مسجدكم أحد الأربع المساجد التي اختارها الله لأهلها. فرمایا تم جانتے نہیں یہ مسجد کوفہ یہ آدم کا گھر ہے, یہ نوح کا گھر ہے, یہ ادریس کا گھر ہے, یہ ابراہیم کی سجدہ گاہ ہے, یہ خضر کا مصلی ہے, یہ علی کی سجدہ گاہ ہے. نہیں, یہاں چونکہ علی کا نام آیا اس لیے تم نے علی کے محابے سے زیادہ آہار کرنا شروع کر دی. لیکن ذرا سوچ کے بتانا بات کس کی کر رہے ہیں علی؟ مسجد کوفہ کی. مسجد کوفہ کی مسجد ہوتی ہے چاہے ملتان میں ہو, اور پھر یہ تو مسجد کوفہ ہے اور اس کا نام مسجد اعظم ہے, جانتے ہو نا. مسجد اعظم کی بات کر رہے ہیں علی اور فرما کیا رہے ہو بیت آدم, آدم کا گھر ہے, نوح کا گھر ہے. اور دیکھ لو آج تک وہ تنور موجود ہے وہاں مسجد کوفہ میں جس سے طوفان نوح بلا تھا, گھر تھا نا. یعنی حجت بتا رہی ہے ہم جیسے بے علموں کو کہ آؤ عام بشر اور حجت میں فرق کیا ہوتا ہے. تم مسجد میں بغیر وضو کے نہیں آ سکتے اور حجت گھر بنا لیتی ہے مسجد میں. میرا خیال ہے تم تک دے میں نے تو نعرے کے پیمانے سے ناپنا ہوتا ہے. جب وہ ڈھیلا پڑنے لگتا ہے تو سمجھتا ہوں تھک گئے اور جب اونچا چلا جاتا ہے. المساجد التي اختارها الله لأهلها. فرمایا یہ تمہاری مسجد ان 4 مساجد میں سے ایک ہے جسے روح زمین میں سے اللہ نے چنا. 4 مساجد, مسجد الحرام, مسجد نبوی, مسجد کوفہ, مسجد اقصی. 4 مساجد اب چاہتا ہوں, اور اسی لیے میں مولا کو بلا رہا تھا کہ اپنے موالیوں کو خود سمجھا دینا. میں تشریح نہیں کروں گا اس کی, ہم بڑی مجبوریاں ہیں میری, بخدا مجبوریاں ہیں. اور یہ بھی پتہ نہیں سالوں سے دعائیں مانگ کے کچھ مواقع میں نے مولا سے طلب کیے ہیں کہ کسی بات کو اشارت سے, کسی کو عبارت سے, کسی کو گوشے میں, کسی کو کپڑے میں لپیٹ کے بار بار پہنچاتا چلا جاتا ہوں. کھولوں گا نہیں ابھی کہ بہت سے ظرف چھلک پڑیں گے, برداشت نہیں کریں گے. فرمایا یاد رکھو کیا ہے یہ چیز. 2 باتیں یہاں کہنے لگا ہوں, اس میں سے ایک کی شاید تھوڑی سی تشریح کر دوں, ایک کو تو ہاتھ تک نہیں لگاؤں گا. فرمایا کانی بہی یوم القیامت فی ثوبین ابیضین شبیہ کالمہرم یشفع لأہلہ لمن صلی فیہ فلا ترد شفاعتہ. فرمایا میں یہی بیٹھا دیکھ رہا ہوں کہ گویا یہی مسجد کوفہ میدان قیامت میں آ رہی ہے اس آدمی کی شبیہ بن کے
جس کے بدن پہ احرام کے کپڑے ہوتے ہیں. شبیہ کالمحرم فی ثوبین ابیضین، 2 سفید کپڑے لیے ہوئے اور انسانی پیکر میں احرام باندھے آ رہی ہے مسجد. آ کیوں رہی ہے؟ یشفع لأہلہ ولمن صلی فیہ، شفاعت کرے گی یہ مسجد ہر اس شخص کے لیے جو اس کی زیارت کو آیا، ہر اس شخص کے لیے جس نے اس میں نماز پڑھی. ایک تو یہ ہوتا ہے نا، میں سفارش کر دوں وزیر اعظم کو کسی کیس کا کام کر دیجئے، میرا کیا جاتا ہے سفارش کرنے میں؟ اب دیکھ لیں سفارش مانی بھی جاتی ہے یا نہیں. آگے علی فرماتے ہیں فلا ترد تو شفاعت ہو، اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کی شفاعت رد ہو جائے. پہلے پوری عبارت پڑھ دوں یا پہلے اس کی شرح کر دوں؟ پہلے شرح کر دوں. ٹھیک ہے جناب. کیوں فرمایا الفت میرے مولا نے؟ ہے مسجد اینٹ گارے کی بنی ہوئی، چونے پتھر کی بنی ہوئی، انسانی شکل میں. یہ ایک علیحدہ باب ہے جس پر لمبی چوڑی بحث و تمیز کی ضرورت ہے. بہرحال یہ میں آپ کو ضمانت دے سکتا ہوں کہ پورے کا پورا مذہب شیعہ اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ میدان قیامت میں اعمال بھی مجسم ہو جائیں گے، مساجد مجسم ہو جائیں گی، قرآن مجسم ہو جائے گا. کہ انسانی جسم میں آئیں گے، قرآن بھی انسانی جسم میں آ کے اپنے قاریوں کی شفاعت کرے گا. ابو الفت ایک فیصلہ مجھے پوچھ کے دو اپنے مجمع سے، جب قرآن بشری پیکر میں آئے گا میدان قیامت میں، اسے بھی اپنے جیسا بشر سمجھے گا؟ لطف آ رہا ہے؟ ایمان کی ضیافت ہو رہی ہے؟ میں نے عرض کیا نا قرآن بشری پیکر میں آئے گا، کیا اسے بھی بشر کہہ دو گے؟ یہاں تو میرے گلے پڑ جاؤ گے. نہیں، ہم قرآن کو کیسے بشر کہیں؟ تو گویا تمہارے اندر کے مفتی نے فتویٰ دے دیا قرآن بشری پیکر میں آ کے بھی قرآن رہتا ہے، بشر نہیں ہو جاتا. تو جب صامت بشر نہیں ہو جاتا تو ناطق بشر نہیں ہو جاتا. ہو گئی یوں کہ یہ انسانی شکل میں آئے گا. اب انسانی شکل میں آیا ہے تو احرام کیوں ہے؟ شلوار قمیض کیوں نہیں؟ پینٹ شرٹ کیوں نہیں؟ پاجامہ بہت سے لباس ہیں دنیا میں رائج، تو انسانی پیکر میں آنا ہی ہے. تو احرام کا کپڑا کیوں؟ جو نصیب کو جگہ پہ آیا ہے وہ سر اٹھائے. میں تو ہر شخص کا خیر خواہ ہوں، چاہتا ہوں کہ ایک ہی جست میں تمہیں حجت کی دہلیز تک پہنچاؤں. بلمباؤں سے یہی شکوہ ہے خدا کو. اللہ کہتا ہے کہ ہم نے کیا چاہا؟ لا رفعنا ولکنہ اخلد الی الارض. ہم نے تو چاہا تھا لا رفعنا ہو کہ اسے رفعت دے، بلند کرے. اخلد الی الارض، وہ کم وقت زمین کو چمٹ گیا، اوپر آئے. تو اب جو خود بخود زمین سے چمٹے اسے تو میں لے کے کیا اڑوں گا؟ جس کے پاس پر ہے یا ذوق پرواز ہے وہ میری طرف دیکھے.
क्यों? इहराम कौन बांधते हैं? हाजी। आओ पूछे मस्जिद कूफा से, किसका हाजी है ये? मैंने अपने मकसद की तरफ बढ़ना है, हाँ, बस एक जुमले में समझाता हूं, और जो मैं कहता हूं टेप है, ऑडियो है, वीडियो है, वो कर नहीं सकता मैं उससे, मान लो तुम्हारी मर्जी, वरना फिर पूरी एक मजलिस पढ़वा लेना इसी मौजू पे। हर चीज का जाहिर भी होता है, बातिन भी होता है ना। अब देखें, हमारा दिल जाहिर है, हमारा इसकी धड़कन हम महसूस करते हैं, लेकिन रूह हमारा बातिन है, उसे हम छू सकते हैं, न देख सकते हैं। दिमाग हमारा जाहिर है, उसे मशीनों से देख सकते हैं, एक्सरे से देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लेकिन अक्ल बातिन है हमारा, इसे नहीं देख सकते। इसी तरह हर शय के साथ है। बैतुल मुक़द्दस जमीन का जाहिरी दिल है, और मक्का जमीन की रूह है। जमीन की जिंदगी की जाहिर हयात बैतुल मुक़द्दस, और बातिनी हयात उस दिल की भी काबा, मक्का, जहां से जमीन बिछाना शुरू की अल्लाह ने। इसी तरह जमीन का जाहिरी दिमाग कूफा, और बातिनी अक्ल करबला। आपकी बड़ी मेहरबानी। अब ये तो आप नहीं जानते ना, मुझे इस मिंबर की कसम, इसी इमाम की कसम जिसके नाम का मैं इशरा पढ़ रहा हूं, 1 मिनट भी नहीं लगा उस वक्त मुझे ये फिक्रा बोलते हुए, लेकिन ये तो मेरा इमाम ज़माना जानता है ना, मुझे इस फिक्रा कहने की ताकत पैदा करने के लिए अल्लाह जाने मेरा कितना वक्त लगा है। मेरी तहकीक में कितनी सदियां गुजरी हैं, बस तहकीक का 1 घंटा सदी के बराबर होता है। कितनी किताबें पढ़ने के बाद, कितनी तहकीक करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि बैतुल मुक़द्दस जमीन का दिल है, काबा जमीन की शाबाश रूह है, कूफा दिमाग है, और करबला अक्ल है। तवज्जो, जाहिर बैठे हैं, मस्जिद कूफा देखिए, बस यही बैठे बैठे तसव्वुर में लाओ, तसव्वुर में लाओ। मस्जिद कूफा की दाईं तरफ है अमीर कायनात का मज़ार, है ना दाईं तरफ? मस्जिद कूफा के दाईं तरफ अमीर कायनात का रोजा। अब चाहे हरकत कसरी से चले जमीन, या हरकत तदमीर से, जरा आंख बंद के तसव्वुर करो, कयामत तक मस्जिद कूफा तवाफ कर रही है अली के हरम। सजदा करते रहे, लेकिन ये वली आजम के रोजे का तवाफ करती रही। अल्लाह ने सिला ये दिया कि इमाम जमाना का मिंबर यहीं लगा दिया। इसीलिए इहराम के कपड़ों में आएगी, जामा इहराम बदन पे, बस इतनी तशरीह कर सकता था क्योंकि आगे जाना है। फरमाया गोया पानी बही यौमल क़यामत फी सौबैन अबीद, मैं देख रहा हूं कि क़यामत के दिन 2 सफेद कपड़े इहराम की हालत में आएगी। फला तज़हबुल अय्याम हत्ता युनसबल हजरुल अस्वद फीह वलयअतियन्न अलैहि ज़मानुन यकूनुल मुसल्लल महदी मिन वुल्दी। फरमाया बहुत दिन नहीं गुजरेंगे, मैं देख रहा हूं कि एक दिन हजर अस्वद इसी मस्जिद कूफा में नस्ब होगा।
ترجمہ کر دیا. ہاں بڑی دیر ہے ابھی, اور یقیناً وہ زمانہ آئے گا کہ میرے بیٹے مہدی کا مصلی ہوگا اس مسجد کوفہ میں. وہ مصلی کل مومن, اور روح زمین کے ہر مومن کا ایک دن یہ مصلی بنے گا. بولا ہر مومن کا, روح زمین کے ہر مومن کا؟ کوئی چاہے شرق کے کس کنارے پر رہتا ہو, کوئی غرب کے دوسرے کنارے پہ بستا ہو. فرمایا میں اپنے بیٹے قائم کے زمانے کی بات کر رہا ہوں. مومن ارادہ کرے گا مسجد کوفہ ہو. روح زمین کا فرماتے ہیں میں امیر کائنات گویا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ اس وقت اسی مسجد کوفہ کا 1000 دروازہ ہوگا. اتنی بڑی مسجد سینکڑوں میلوں میں بن جائے گی. شام کی سرحد تک پھیلے گی یہ مسجد, حدیثوں میں آیا ہے. جہاں امام زمانہ اور اس کے عرض والی دیوار جہاں آج کل سید الشہداء کا حرم ہے, اس سے ٹکرا جائے گی. یہ تو عرض ہوگا اس کا. ہاں, اور طول میں شام کی سرحدوں کو چھو لے گی. ہر مومن کا مصلی ہوگا. فَلَا يَبْقَى مُؤْمِنٌ إِلَّا كَانَ بِهِ يُحَنَّ قَلْبُهُ إِلَيْهِ. فرمایا روح زمین کا کوئی مومن ایسا نہیں یا وہی جا کے گھر خرید لے گا, اگر خرید نہیں سکے گا تو اس کا دل کھینچے گا ضرور کہ میں بھی وہی جا کے رہتا, سکونت اختیار کرتا. فرماتے ہیں فَلَا تَحْجُرُنَّ, خبردار اس مسجد سے بائیکاٹ نہ کرنا. تقربوا الی اللہ بالصلاۃ فی, اس میں نمازیں پڑھنا اللہ کے قریب ہو جاؤ گے. سر کھانا وارغبوا الیہ لقضاء حوائجکم. علی کے لفظ نہ ہوں, میں نے اپنی طرف سے بنائے ہوں تو میری زبان جہنم کے کتے کھائیں. اگر تم شک کرو تو تم سے علی خود سمجھے. فرمایا وارغبوا الیہ لقضاء حوائجکم, اگر حاجتیں پوری نہ ہوتی ہوں تو ادھر مسجد کی طرف رجوع کرو. اپنی حاجات کو پورا کرانے کے لیے مسجد ورغبوا الیہ, اس کی طرف رغبت کرو, مسجد کی طرف. اینٹوں کی بنی ہوئی بے جان مسجد, پتھر گارے سے چنی ہوئی بے جان مسجد, وہ حاجات پورا کر رہی ہے کہ قائم کا گھر بنے گا. جو قائم کا گھر بنے گا وہ حاجت روا ہے, اور قائم سے کیوں نہ مانگو. ہاں کیوں تھکے تو بس کرو. فَلَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِيهِ مِنَ الْبَرَكَةِ لَأَتَوْهُ وَلَوْ حَبْوًا عَلَى الصَّلْبِ. اگر لوگوں کو پتا چل جائے کہ اس مسجد میں برکتیں کیا ہیں تو چاہے برف پہ کوہنیوں کے پل چل کے لانا پڑے. امام زمانہ ادرکنی, یا امام زمانہ ادرکنی, یا امام زمانہ ادرکنی, یا امام زمانہ ادرکنی, یا حیدری. بس ایک چھوٹی سی حدیث اور سن لو, بس بیٹھتا ہوں. یہ ہے
قم بھی اینٹ گارے کا شہر ہے، مسجد کوفہ بھی اینٹ گارے سے بنی ہوئی عمارت ہے، صرف نسبت ہے، نہ میرے مولا قم میں رہتے ہیں، رہتے تو جزیرہ خضرا میں، نہ ابھی مسجد کوفہ میں رہتے ہیں، قوم منصوب ہے، کیوں؟ معراج کی رات اللہ نے تحفہ دینا چاہا تھا اپنے حبیب کو کہ میں چاہتا ہوں کہ تیرے بیٹے قائم کے نام پر بھی ایک الگ شہر ہو، جیسے تیرا مدینہ، میرا مکہ، علی کا نجف، جیسے حسین کی کربلا، میں چاہتا ہوں تیرے بیٹے قائم کا الگ شہر ہو۔ ٹھیک ہے پالنے والے، تیری طرف سے تحفہ، لیکن میرے حبیب میں اپنی مرضی سے نہیں، باقی شہر میں نے بنایا اپنی مرضی سے، چونکہ یہ تحفہ دینا ہے تجھے اپنے محبوب کو۔ یہی عرش پہ بیٹھے بیٹھے جھانک کے دیکھ، جو خطہ تجھے پسند آ وہی اپنے بیٹے کے نام کا شہر بنا دے، شہر کا نام بھی خود رکھ لے بلا تشبیہ۔ ما زاغ البصر وما طغى کی نگاہ جب ڈالی زمین کی طرف، موجودہ جہاں شہر ہے، یہ خطہ پسند ہے، وہیں بیٹھے بیٹھے رسول نے انگلی کا اشارہ کر کے کہا قوم کھڑا ہو جا، وہیں شہر کھڑا ہو گیا۔ قوم کیا ہے؟ امر ہے نا، امر ہے نا، ملتان والا قوم امر ہے نا، بیٹھے ہو یا چلے گئے؟ میں کہہ رہا ہوں قوم امر ہے نا، جس کے بچوں کی نسبت کے شہر امر سے بنتے ہیں۔ شہر شہروں کی طرح نہیں بنتے، جن کے شہر شہروں کی طرح نہیں بنتے، ان کے بچے تیرے بچوں کی طرح کیسے پیدا؟ قوم میں رہتے نہیں، یاد یہ کر رہا تھا، یہ بھی نسبتی شہر ہے، مسجد کوفہ بھی نسبت ہے۔ اللہ اسی قوم کے بارے میں امیر کائنات کی ایک اور حدیث سامنے آگے سنا دوں۔ مولا بیٹھے ہوئے غیبت کی باتیں کر رہے ہیں کہ جب میرا بیٹا قائم غائب ہو جائے گا، یہ فسق ہوگا، یہ فجور ہوگا، جو کچھ ہو رہا ہے زمانے میں، یہ سارا میرے مولا نے بتایا۔ چہرے اترنے لگے اس وقت کے حاضرین کے، بڑا سخت دور ہوگا وہ، تو گویا امان تو کہیں نہ ہوئی، فرمایا نہیں ایسا بھی نہیں ہے، فرمایا ایسا اندھیر بھی نہیں ہے کہ روئے زمین پہ کہیں جائے امان ہی نہ ہو، تمہارا کہاں ہوگی؟ جاؤ، خدا کی قسم اگر تمہیں جاگ کے سن لیا، خواب میں جنت تم دیکھو گے، دعائیں حقیر کو دو گے، سنبھال لینا۔ اور پتہ نہیں کس نیت سے، کس وجدانی کیفیت میں پھر ایسی باتیں نکلتی چلی جاتی منہ میں۔ فرمایا فَأَسْلَمُ الْمَوَاضِعِ يَوْمَئِذٍ قَصْبَةُ قُمْ، فرمایا قوم نامی قصبہ اس وقت زمین کا سب سے محفوظ ترین قصبہ ہوگا۔ وَيَخْرُجُ مِنْهَا انصار خیر الناس ابا وعما وجدا وجدتا وعما وعما، فرمایا اس کے انصار بھی اس شہر سے ہیں، جس کا باپ ہر ایک کے باپ سے بہتر، جس کی ماں ہر ایک کی ماں سے افضل، جس کا دادا ہر ایک کے دادا سے بہتر، جس کی دادی ہر ایک کی دادی سے افضل، جس کا چچا ہر ایک کے چچا سے افضل، جس کی پھوپھی ہر ایک کی پھوپھی سے افضل، میاری بات جنہیں اس کے انصار بھی اسی شہر میں ہوں گے۔ وَتِلْكَ الَّتِي تُسَمَّى الزَّهْرَةُ، یہ وہ شہر ہے جسے اللہ نے زہرا کا لقب بخشا۔ اس شہر کو
یہ لقب بخشا ہے وَبِهَا مَوْضِعُ قَدَمِ جبرائیل، اسی جگہ جبرائیل کا نقش قدم لگا ہوا ہے. وَمِنْ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ نَبْعَ الْمَاءُ الَّذِي مَنْ شَرَبَ أَمِنَ مِنَ الدَّغْدَغْ. فرمایا یہاں ایک ایسا چشمہ پھوٹا ہے قم میں. پتہ نہیں وہ شہر کے کس گوشے میں ہے، کس کونے میں ہے، کس محلے میں ہے. فرمایا علی نے کہ ایک ایسا چشمہ ہے، ایسا پانی ہے شہر میں جو پی لے کوئی بیماری اسے چھو نہیں سکتی. اب جاگنا. ظاہری بیماریوں سے تو الفت گزارا چلتا رہتا ہے، باطنی بیماریاں لا علاج ہوتی ہیں، اور اب میں تمہیں باطنی بیماری کی دوا دینے لگا ہوں. دوا مفت میں نہیں ملتی، پیسوں سے ملتی ہے. جیب میں ہاتھ ڈال کے پیسے نکالو، میں دوائی بیچوں. روحانی بیماریوں کے دوا کی قیمت مانگی ہے، مودت کی صورت میں، عرفان کی صورت میں، ادراک معرفت کی صورت میں. ہاں ہے اگر سکہ عرفان جیب میں نکال کے رکھنا. فرمایا یہ وہ برکت والا پانی ہے جس نے پی لیا بیماری نہیں آئے گی. بطون کی چادر کی قسم علی فرماتے ہیں وَمِنْ ذَلِكَ الْمَاءِ اُجْنَ الطِّينُ الَّذِي عُمِلَ مِنْهُ كَحَيَةِ الطَّيْرِ. فرمایا وہ جو سنتے ہو کہ عیسیٰ دعویٰ کرتا تھا کہ میں مٹی سے ایک پرندہ خلق کرتا ہوں، مارتا تھا تو اڑ جاتا تھا. فرمایا مِنْ ذَلِكَ الْمَاءِ اُجْنَ الطِّينُ عُمِلَ مِنْهُ كَحَيَةِ الطَّيْرِ. فرمایا وہ عیسیٰ جس مٹی کو گھومتا تھا وہ پانی کسی اور شہر کا نہیں تھا، میرے بیٹے کا. کیا فرمایا بات میرے والوں نے؟ ہاں او یہ نا من ذالک الماء، اسی پانی سے وہ تین وہ مٹی گوندھی گئی عُمِلَ مِنْهُ كَحَيَةِ الطَّيْرِ کہ جس سے عیسیٰ پرندہ خلق کرتا تھا. توجہ، اس حدیث کو پڑھنے کے بعد الفت دو باتیں سمجھ میں آئیں. آدم سے لے کر عیسیٰ سے پیچھے تک کسی نبی نے بڑے بڑے دعوے کیے، نبیوں نے خالق ہونے کا دعویٰ کسی نبی کا نہیں سوائے عیسیٰ کے. لے آؤ قرآن ممبر پہ لے آؤ. اگر نہیں پڑھا ہے یا پڑھنے کی کسی کو توفیق نہیں، کیا سورہ آل عمران نہیں پڑھی؟ انی اخلق لکم من الطین کحیۃ الطیر، میں خلق کرتا ہوں پرندہ. میں خالقیت کا دعوے دار عیسیٰ، اور آج پردہ ہٹا. یہ تمہیں یقیناً الہام ہوا ہوگا، یہ تمہارے بس کا روگ ہی نہیں تھا. صبح کی نماز کے وقت نجف میں کبھی جب نجف جانا، صبح کی نماز پڑھ کے باہر نکلنا، تو صبح کے وقت مولا کے حرم کے جو پرندے بولتے ہیں یہی آواز آتی ہے.
کسی نائب نے نہیں، میرے مولا کے کسی بیٹے نے نہیں، میرے مولا کے کسی صحابی نے نہیں، میرے مولا کے شہر نے نہیں، میرے مولا کے شہر کے پانی نے اس کا کام کیا۔ خوشنود ہے امام زمانہ بلند تر چلا۔ ایک اور آج کے بعد میرے یہ سبق یاد رکھ لو، جب میں عرفان کی طرف اڑ رہا ہوں پھر درود مت پڑھایا کرو، درود واپس لانے کے لیے ہوتا ہے، اڑانے کے لیے نعرہ ہوتا ہے۔ میری طرف دیکھو، بس آخری بات کرنے لگا ہوں، سمجھو، کہتا کچھ اور بھی، بس اب نہیں کہوں گا۔ کیا نتیجہ نکلا سامنے؟ عیسیٰ خالق نہیں ہو سکتا اگر قوم شہر کے پانی سے مٹی نہ گوندے۔ اب یہ پانی آب حیات ہے میں نہیں جانتا، آب بقا ہے مجھے علم نہیں، جنت سے اترا ہے میرے مولا کے قدموں کو چومتا ہے کیا؟ بہرحال اس میں یہ ضرور ہے کہ اس نے نبیوں کے دعوے کی لاج رکھی ہے۔ آؤ میرا ساتھ دو، میں عیسیٰ سے سوال کروں، دو گے ساتھ؟ عیسیٰ تو روح اللہ، تو کلمت اللہ، تو بطول زادہ، تو لطفے سے پاک مخلوق، تو اللہ کا افلاک کا معزز مہمان، خالقیت کا دعویٰ تیرا، کیا تیری نبوت میں طاقت نہیں؟ کیا بیت المقدس کے ارد گرد کوئی چشمہ نہیں، کوئی کنواں نہیں، کوئی نہر نہیں، کوئی پانی نہیں؟ مسجد اقصی چھوڑ کے فلسطین سے چلتا ہے قوم آ کے میرے مولا کے شہر کے پانی کے قطرے لے کے اپنی خالقیت کے اشتہار چھاپتا پھرتا ہے۔ آواز ہزیان نہ بکواس نہ کر، تجھے معلوم نہیں میں چوتھے آسمان پہ بیٹھا ہی اس انتظار میں ہوں کہ تیرے مولا کا مقتدی بنوں، مقتدی اس کا ہوں، معجزہ کسی اور کا۔ شیشے میں شکل دیکھ کے اپنے آپ سے سوال ضرور کرنا، 2000 سال پہلے عیسیٰ یہ کرتا تھا، آج سے 2000 سال پہلے، اور اللہ جانے کب امام آئیں گے پھر بنے گا رعایا۔ جس کو صدیوں بعد میرے مولا کا رعایا بننا ہے وہ نبوت کے معجزے اس سے مانگے، تو آج ریت ہے روٹی کسی اور سے مانگے۔ دھمکی دیتا ہے نا، دیکھو بابا
کسی کا سردار تھانے سے ملزم چھڑا لے، وہ اکڑ کے چلتا ہے گلیوں میں، میں فلاں سردار کا نوکر ہوں۔ اور خدا کے لیے اور ڈگمگانے والوں، جس دل میں خناس ہے شک کا، اور نکالو کتنے بڑے سردار، کتنے بڑے ذی وقار سلطان کی رعیت بنایا ہے اللہ نے تمہیں، نبی جس کے در سے معجزہ اور فقط صرف اس سے نہیں، اس کے شہر کے پانی سے تبرک دوں گے۔ اللہ جانے وہ حجت کیا ہوگی، وہ حجت آئی تیرے حصے میں ہے، تو اپنی خوش نصیبی اور بد نصیبی میں فرق پیدا نہ کر سکے تو قصور تیرے ہے۔ ورنہ جو آسمان کے دروازے کل کھلیں گے، تو تیار ہو جا، وہ آ جائے تو آج کھل جائے۔ اور پھر یہ تو جانتے ہو کہ جب آسمان کے در کھلتے ہیں الفت، تو پھر کیا ہوتا ہے، ہر قسم کی خیر نازل ہوتی ہے۔ ہماری بد عملی ہے کہ آج آسمان کے در آہستہ آہستہ بند ہوتے جا رہے ہیں، اور جب مصدر خیر آئے گا سارے کھول دے گا۔ درود پڑھو مل کر عزت جو بڑی تھی، مصیبت بھی بڑی تھی۔ بس مولا تمہیں خوش رکھیں، تمہاری عبادت قبول کریں۔ کافی وقت، گھنٹے سے زیادہ ہو گیا مجھے فضائل پڑھتے پڑھتے۔ ایک جملہ حد دو تین منٹ صرف اس لیے، ٹھیک ہے معراج ہوتے ہیں قائم کے فضائل سن کر، لیکن یہ شام سے آتی ہے وہ رونے کے لیے۔ مقصد یہی ہے کہ دو آنسو تمہاری آنکھوں میں آ جائے، شام سے آنے والی بیوی دعا دے کے جائے، بلکہ بیوی مجھے معاف کر دینا، جلدی سے منہ سے نکل گیا دعا دے کے جائے، بخدا میں نے غلط کہا، 10 مجالس ہیں نا تمہاری، تم چلے جاتے ہو وہ نہیں جاتی۔ ہاں یہ ایسے نہیں کتابوں سے پڑھ کے کہہ رہا ہوں میں، مکیہ والی بیوی تیاری کر لیتی ہے، قوم والی بیوی تیاری کر لیتی ہے، مدینے والی بیویاں تیاری کر لیتی ہیں، شام والی سے کہتی ہے بیوی چلنا نہیں، ٹھنڈی سانس لے کے کہتے ہیں کل بھی تو یہی مجلس ہے۔ دیا کرو، کوشش کیا کرو کہ بیوی سے دعا مل جائے، بیوی راضی، اور جب اس نے دعا دے دی سارے نصیبیں سنور جائیں گے، بس بغیر کسی تمہید کے۔ سید سجاد فرش عذاب ہے، سامنے نعمان ابن منذر مدائنی ہے۔ مولا سنتے رہتے ہو، اکثر علماء معاذین آپ کو سناتے ہیں کہ جس کسی نے بھی بیمار کربلا سے یہ سوال کیا کہ مولا اس پورے سفر ستم میں سب سے زیادہ تکلیف کہاں پہنچی، تو ہر ایک سے مولا نے کہا شام۔ مولا سے مولا سب سے زیادہ مصیبتیں کہاں ٹوٹی، بخدا 3 دفعہ کہا الشام الشام الشام، شام میں شام میں شام میں۔ میں پہلے ہاتھ جوڑ دیتا ہوں، دل خصوص سادات بالعموم میں منیب، دل بڑے نازک ہے تمہارے۔
معاف کر دینا. بی بی گواہ ہے میں اپنی طرف سے نہیں پڑھتا، بلکہ میں جو کچھ کتابوں میں دیکھتا ہوں بہت کچھ چھپا چھپا کے کرتا ہوں، کئی مومنوں کے دل پھٹ نہ جائیں. باقی تو خاموش ہو جاتے تھے نا یہ سن کے کہ شام. ابن منذر نے ایک سوال آگے بڑھایا، مولا کیا شام میں زیادہ مصیبت ہے؟ کیا اکبر نے زین کربلا میں نہیں چھوڑی تھی؟ کیا عباس کی شان کربلا میں نہیں دی؟ کیا تیرے بابا کے بے سر لاشا پہ گھوڑے کربلا میں نہیں دوڑے؟ کیا خیام کو آگ نے کربلا میں نہیں چوما؟ ہاں ابن منذر سچ ہے. تو مولا شام کسی کے خون رونے کی قسم، ایسے بڑی قسم نہیں میرے پاس. سجاد کا پرنالہ بڑھ گیا. فرمایا ابن منذر شام میں ہم پہ 7 ظلم ایسے ہوئے کہ ہر دفعہ میں نے یہ دعا مانگی، یا لیت امی لم تلدنی ولم اکن، کاش میں پیدا نہ ہوا اور اے شام بعد انجام میں تیرے شہر میں نہ آتا. 7 مصیبتیں آج تک نہ کوئی پڑھ سکا ہے. میں نے بھی کبھی بخدا زندگی میں نہیں پڑھی 7، نہ میں نے وہ جگر دیکھا ہے جو برداشت کر سکے. بس 1-2 بتا کر میں آپ سے اجازت چاہ رہا ہوں. جو مولا نے کہا نا میں نے 7 مرتبہ دعا مانگی میں پیدا نہ ہوا تھا، دھڑک کے اٹھا پہلے تو اس نے منہ پہ ماتم کیا، ماتم کرتے کرتے گرا، پھر اپنی طبیعت کو سنبھالا. اب میرے نور مولا مجھے بتائیے وہ کیا مصیبت ہے؟ آپ برداشت کیا کرو گے؟ زیادہ سے زیادہ مر جاؤں گا. مولا میں تجھ سے بڑا عزت دار تو نہیں ہوں، مولا میں تجھ سے بڑا غیرت مند تو نہیں ہوں، میں تو سنوں گا. تجھ پہ تو گزری ہے، بتا کیا ہوا؟ اللہ اکبر. اب پھر ہاتھ جوڑتا ہوں، کوشش کروں گا نرم لفظ استعمال کرنے کی. فرمایا پہلا ظلم تو یہ ہے کہ ہم جو ہی شام میں داخل ہوئے مروا بنا فی محلۃ الیہود والنصارى، ہمیں شامی حرامی ان محلوں سے لے کے گزرے جس میں یہود و نصارہ کی آبادیاں تھیں. ابن منذر کی سمجھ میں نہیں آئی بات. مولا وہ کیوں؟ فرمایا بس جس آبادی سے گزرے شمر نے اعلان کیا، اور یہودیوں اور نصارہ جس کو علی سے کوئی بدلہ لینا، آج اولاد علی کا وارث نہیں ہے. آج علی کی اولاد سے جو بدلے لینا چاہتے ہو لے لو. جس کے سینے میں گوشت پتھر نہیں ہو دیکھ میری طرف حق کا بکا ہو گیا. ششتر مولا پھر کیا ہوا؟ سر جھکا کے کہا ہم نے بدلے دیے. خدا کی قسم میں بڑے لفظ چھوڑتا جا رہا ہوں. مولا کیسے بدلے؟ فرمایا بس یوں سمجھ لیں کہ بدلوں کے بعد میں نے پھپھی کو نہیں پہچانا، پھپھی نے مجھے نہیں پہچانا، ہم دونوں نے مل کے چھوٹی پھپھی کو نہیں پہچانا. شہر میں گئے تو
کس چیز سے ہمارا استقبال ہوا؟ مولا میں نے سنا ہے حرام زادوں نے سنگ باری تھی، پتھر برسائے گئے، کہا صرف پتھر ہوتے شاید میں نہ روتا۔ تو مجھے نہیں معلوم کہ کیسے سن سکو گے، اعتماد کے لیے یہ دعا ہے میرا۔ عباس کے علم میں ہاتھ ڈال کے فکرہ کہہ رہا ہوں، پردے میں میری مخدومہ موجود ہے، شام کی مسافرہ گواہ ہے میری فکروں میں، یہی لفظ دیکھے میں نے کتابوں میں، فرمایا صرف ہمیں پتھر نہیں مارے گئے،